کروائی ہے جس کے تحت کوئی بھی فرد جس نے مقررہ تاریخ تک ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروائے ہوں، اس کا نام ٹیکس گزاروں کی فعال فہرست یعنی ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کوئی بھی اس نے مقررہ تاریخ کے بعد گوشوارے جمع کروائے ہوں وہ نان فائلر ہی شمار ہوگا۔ اس پر زیادہ ٹیکس ریٹس لاگو ہوں گے۔ یہ ایک ناانصافی تھی اور اس فرد کے لیے بہت پریشانی کا باعث تھی جو گوشوارے جمع کروانے کے باوجود نان فائلر ہی شمار ہو۔ مقررہ تاریخ کے بعد ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ATL میں نام شامل نہ ہونے کی شرح کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جائیداد کی خریداری پر پابندی کا خاتمہ۔ سابقہ حکومت نے یہ پابندی عائد کی تھی کہ کسی نان فائلر کے نام پر 50 لاکھ روپے سے زائد کی جائیداد کو رجسٹر یا ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جائیداد کی خریداری پر اس پابندی کے مطلوبہ نتائج نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے عدالت میں قانونی طور پر چیلنج بھی کر دیا گیا ہے۔ اس لیے غیر منقولہ جائیداد کی خریداری پر عائد یہ پابندی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ نئے گریجویٹس کو ملازمت فراہم کرنے والے افراد کے لیے ٹیکس کریڈٹ۔ حکومت کی اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نئے گریجویٹس کو ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں، ایسے گریجویٹس کو ملازمت فراہم کرنے والے افراد کو ایک نیا ٹیکس کریڈٹ دینے کی تجویز ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ یونیورسٹیوں اور اداروں سے حال ہی میں گریجویشن مکمل کرنے والے نوجوانوں کو ملازمت فراہم کرنے والے افراد کو ادا کردہ سالانہ تنخواہ کے حساب سے ٹیکس ریبیٹ دیا جائے گا۔ یہ ٹیکس ریبیٹ کاروباری اداروں کی طرف سے اپنے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کی مد میں کلیم شدہ اخراجات کے علاوہ ہے۔ ایسے افراد جنہوں نے 1 جولائی 2017 کے بعد گریجویشن مکمل کی ہوگی انہیں ٹیکس ریبیٹ کے مقصد کے لیے نیا گریجویٹ تصور کیا جائے گا۔ ریونیو کے اقدامات۔ فائنانس ایکٹ 2018 میں تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار دونوں افراد کے لیے ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی گئی تھی۔ اس سے بیشتر قابل ٹیکس آمدن کی کم سے کم حد 4 لاکھ روپے تھی۔ اس سے بیشتر قابل ٹیکس آمدن کی کم از کم حد 4 لاکھ روپے تھی۔ فائنانس ایکٹ 2018 کے ذریعے اس کم سے کم حد کو 3 گنا بڑھا کر 12 لاکھ روپے کر دیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں محصولات کی مد میں 80 ارب روپے کا بڑا نقصان ہوا۔ عام طور پر قابل ٹیکس آمدن کی کم سے کم حد اس ملک کی فی کس آمدن کے تناسب سے ہوتی ہے اور اس طرح کے غیر معمولی اضافے کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے تجویز ہے کہ قابل ٹیکس آمدن کی کم سے کم حد پر نظر ثانی کر کے اسے تنخواہ دار طبقے کے لیے 6 لاکھ روپے اور غیر تنخواہ دار طبقے کے لیے 4 لاکھ روپے کر دیا جائے۔ تجویز ہے کہ 6 لاکھ روپے سے زائد آمدن والے تنخواہ دار افراد کے لیے 11 قابل ٹیکس سلیبز 5% سے 35% تک کے پروگریسو ٹیکس ریٹس کے ساتھ متعارف کروائے جائیں۔ 4 لاکھ روپے سے زائد آمدن والے غیر تنخواہ دار افراد کے لیے آمدن کی 8 سلیبز سے 35% ٹیکس ریٹ کے ساتھ متعارف کروائے جائیں۔ کمپنیوں کے لیے ٹیکس ریٹ کا 20% پر تعین۔ فائنانس ایکٹ 2014 سے قبل کمپنیوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% تھی۔ ٹیکسوں کی شرح میں ٹیکس سال 2014 سے ٹیکس سال 2018 تک ہر سال 1% کمی کر کے اسے 30% تک لایا گیا۔ کمپنیوں کے لیے ٹیکس ریٹ کو 2018 میں 30% سے ٹیکس سال 2023 میں 25% تک کم کرنے کی تجویز تھی۔ اس وقت ٹیکس کی شرح 29% ہے۔ چونکہ ٹیکس ریٹ میں پہلے ہی 35% سے 29% تک نمایاں کمی کی جا چکی ہے اور ملک کو معاشی حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے تجویز ہے کہ کمپنیوں کے لیے ٹیکس ریٹ کو اگلے 2 سال کے لیے 29% پر فکسڈ کر دیا جائے۔ گفٹ کی وصولی آمدن تصور ہوگی۔ غیر ظاہر کردہ ذرائع آمدن سے اکٹھی ہونے والی دولت کو جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے طریقوں میں سے ایک عام طریقہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کو کسی گفٹ کی وصولی ظاہر کیا جائے۔ اس حوالے سے ڈیٹا کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ انکم ٹیکس گوشواروں کے مطابق تحائف کی مالیت 256 ارب روپے سے زائد ہے۔ اس لوپ ہول کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ وصول ہونے والے گفٹ کو دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدن کے زمرے میں شامل کیا جائے۔ تاہم قریبی رشتہ داروں سے وصول ہونے والے تحائف پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ڈپریسیشن اور براٹ فارورڈ لاسز کو سپر ٹیکس کے لیے آمدن کے حساب کے وقت شمار نہیں کیا جائے گا۔ سپر ٹیکس فائنانس ایکٹ 2015 کے ذریعے متعارف کروایا گیا تھا۔
یہ تمام بینکنگ کمپنیوں اور ایسے دیگر افراد پر لاگو ہوتا ہے جن کی آمدن 50 کروڑ روپے سے زائد ہو۔ سپر ٹیکس کے لیے واجب الادا رقم کے حساب کے وقت ڈپریسیشن اور سابقہ کاروباری نقصانات کو شامل نہیں کیا جاتا، تاہم بینکنگ کمپنیوں کی صورت میں انہیں شامل کیا جاتا ہے۔ ٹیکس کے حوالے سے ایک جیسے برتاؤ کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ بینکوں کے لیے بھی قانون کو دوسرے اداروں کے مطابق کیا جائے۔ ٹیکس کریڈٹ میں کمی اور ٹیکس سال 2019 کے بعد اس کا خاتمہ۔ اس وقت ایسے تمام صنعتی ادارے جو توسیع، وسعت، بیلنسنگ، ماڈرنائزنگ اور تبدیلی کے لیے مشینری خریدنے کی پر سرمایہ کاری کرتے ہیں، انہیں مشینری کی قیمت خریدنے کے 10% کے برابر ٹیکس کریڈٹ کی اجازت ہوتی ہے۔ ٹیکس کریڈٹ کی اس سہولت کو فائنانس ایکٹ 2010 کے ذریعے متعارف کروایا گیا تھا اور یہ 30 جون 2015 تک دستیاب تھی۔ اگرچہ یہ سہولت پہلے ہی اپنی افادیت کھو چکی تھی، پھر بھی سابقہ حکومت نے اس میں 2021 تک توسیع کر دی تھی۔ ڈیٹا کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ اس ٹیکس کریڈٹ کا دعویٰ کئی ایسی کمپنیوں کی طرف سے بھی آیا ہے جو ان مراد کے بغیر بھی مشینری پر یہ سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ تجویز ہے کہ ٹیکس سال 2019 کے لیے ٹیکس کریڈٹ کو مشینری کی قیمت خرید کے 10% سے کم کر کے 5% کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کریڈٹ کو ختم کر دیا جائے۔ تاہم اس کریڈٹ کی براڈ فارورڈ ایڈجسٹمنٹ جاری رہے گی اور صنعتوں کو انیشل ڈپریسیشن کی سہولت بھی میسر رہے گی۔ مقامی رائلٹی پر ٹیکس کی واپسی۔ کسی بھی نان ریزیڈنٹ شخص کو رائلٹی کی رقم کی ادائیگی پر ود ہولڈنگ ٹیکسز کی کٹوتی کی جاتی ہے، تاہم کسی شخص کو رائلٹی کی رقم ادا کرنے کی صورت میں ایسا ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں کاٹا جاتا۔ اب مقامی اداروں کی نمود و ترقی میں اضافہ ہو گیا ہے جو کہ رائلٹی سے آمدن حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایسے افراد کی حقیقی آمدن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے یہ تجویز ہے کہ رائلٹی کی مجموعی رقم پر 15% کی شرح سے ریزیڈنٹ افراد سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی جائے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ٹیکس کے نظام کی درستگی۔ فی الحال غیر منقولہ جائیداد پر کیپٹل گین کی جائیداد رکھنے کی مدت کی بنیاد پر علیحدہ طور پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ یہ تجویز دی جاتی ہے کہ کیپٹل گین سے ہونے والی آمدن پر عمومی ٹیکس کی شرح کے مطابق عام ٹیکس کے نظام کے تحت ٹیکس لگایا جائے۔ اس طرح یہ بھی تجویز کیا جا رہا ہے کہ کیپٹل گین کے لیے خالی پلاٹ کی صورت میں 10 سال کے اندر فروخت اور تعمیر شدہ مکانات کی صورت میں 5 سال کے اندر فروخت کی مدت مقرر کی جائے۔ پہلے سال میں فروخت کی صورت میں عام آمدن کے مطابق ٹیکس لاگو ہوگا، سال کے بعد فروخت کی صورت میں 3/4 آمدن پر ٹیکس لیا جائے گا۔ اس وقت اگر غیر منقولہ جائیداد کا ایک خریدار جائیداد کی ڈی سی مالیت اور ایف بی آر مالیت کے مابین فرق پر 3% ٹیکس ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رقم کے مذکورہ فرق پر سرمایہ کاری کے ذریعے کی وضاحت کرے۔ یہ غیر ظاہر کردہ رقم کو وائٹ کرنے کا ایک مستقل طریقہ ہے جو بین الاقوامی ٹیکس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ تجویز پیش ہے کہ ایسی رقم پر 3% کی شرح پر ٹیکس واپس لے لیا جائے۔ ایف بی آر نے بڑے شہروں میں غیر منقولہ جائیداد کے ویلیویشن ٹیبل متعارف کرائے ہیں۔ بورڈ کی طرف سے مشتہر کردہ شرح اب بھی اصل مارکیٹ قیمت سے کافی کم ہے، اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کے لیے ایف بی آر کی شرح اصل مارکیٹ قیمت کے قریب ہو یا تقریباً 80% دی جائے۔ جیسا کہ غیر منقولہ جائیداد کی ایف بی آر مالیت میں ہونے والے اضافے سے حقیقی خریدار اور فروخت کنندہ پر ٹیکس لگانے کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ یہ تجویز ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 2% سے 1% تک کم کر دی جائے۔ اس وقت جائیداد کی خریدار پر ود ہولڈنگ ٹیکس صرف اس صورت میں لگایا جاتا ہے جب جائیداد کی مالیت 4 ملین روپے سے زائد ہو۔ اس ٹیکس سے بچنے کے لیے رقم کو توڑ کر 4 ملین روپے سے کم کیا جاتا ہے جبکہ جائیداد کی اصل قیمت 4 ملین روپے سے زائد ہوتی ہے۔ اس حد کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے جائیداد کی قیمت کا لحاظ رکھے بغیر خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس لینے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ نان فائلرز کے لیے کاروبار کرنے کی زیادہ لاگت کا تصور سب سے پہلے فائنانس ایکٹ 2014 میں بھی متعارف کرایا گیا تھا اور نان فائلرز کے لیے الگ اور زیادہ شرحوں کو مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اب نان فائلرز اپنی آمدنی کے ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے کا انتخاب کر سکتا ہے اور اس طرح زیادہ ٹیکس جمع کرانے سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس اقدام کا مقصد فائلرز کی تعداد کو بڑھانا تھا، لیکن اس وقت کے ساتھ اس اقدام سے اضافی ریونیو بڑھانے پر توجہ منتقل ہو گئی۔ اس کے علاوہ
ایسے افراد جنہیں اپنے گوشوارے جمع کرانے کی ضرورت نہیں تھی یا جنہوں نے ابھی کاروبار شروع کیا تھا، انہیں بھی زیادہ ٹیکس جمع کرانے سے بچنے کے لیے گوشوارے جمع کرانے کی ضرورت تھی۔ اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے نان فائلرز زیادہ ٹیکس ادا کرنے اور مخصوص بے قاعدگیوں کو دور کرنے کے ذریعے کسی بھی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ اس طرح انہیں نان فائلر قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی بجائے ایک نئی اسکیم جو ایسے افراد پر توجہ مرکوز کرتی ہے جن کے نام فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست ATL میں شامل نہیں متعارف کرانے کی تجویز دی جاتی ہے۔ یہ اسکیم اس وقت زیادہ ٹیکس دینے والے نان فائلرز کے حوالے سے ایک اہم تبدیلی کی داعی ہے، جس میں فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست ATL میں شامل نہ ہونے پر نہ صرف سزا دی جاتی ہے بلکہ ایسے افراد سے گوشوارے جمع کرانے کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار بھی متعارف کرایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں 10ویں شیڈول کے عنوان سے ایک نیا شیڈول قانون متعارف کرانے کی تجویز ہے، جس میں انلینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا وضع کردہ طریقہ اختیار کرنے کی پیشکش کی جائے گی تاکہ ایسے افراد گوشوارے جمع کرائیں جو کہ آمدن تو کماتے ہیں لیکن اپنی آمدن کے گوشوارے جمع نہیں کراتے۔ موجودہ نظام کے تحت ٹرانزیکشنز میں شامل لوگوں کو اپنے اصل منافع پر ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بجائے ترسیلات زر پر جمع کردہ یا منع کردہ ٹیکس کو ان کی ٹیکس کی حتمی ذمہ داری سمجھا جائے گا۔ چونکہ منع کردہ ٹیکس ہی حتمی ٹیکس ہوتا ہے، اس لیے ایسے افراد آڈٹ کی جانچ پڑتال سے محفوظ رہتے ہیں۔ فی الوقت حتمی ٹیکس کے نظام کمرشل درآمد کنندگان، برآمد کنندگان، اشیاء کے کمرشل سپلائرز، ٹھیکیدار، انعامات سے آمدن کمانے والے افراد، پیٹرولیم مصنوعات کے فروخت کنندگان، بروکریج یا کمیشن سے آمدن حاصل کرنے والے لوگ اور CNG اسٹیشنز میں کمائی کرنے والے افراد کے لیے دستیاب ہے۔ ایسے افراد کو ٹیکس کے باقاعدہ نظام میں لانے کے لیے ان ٹرانزیکشن سے جمع کردہ یا منع کردہ ٹیکس کو ایکسپورٹرز انعامات اور انعامات جیتنے والوں اور پیٹرولیم مصنوعات کے فروخت کنندگان کے علاوہ کم از کم ٹیکس سمجھا جائے گا۔ یہ اقدام حتمی ٹیکس نظام کو مرحلہ وار نافذ کرنے کی جانب سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ ڈیویڈنڈ سے آمدن پر ٹیکس کو الگ سے شمار کیا جاتا ہے اور یہ عمومی ٹیکس نظام کے تحت آمدن کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ منافع سے آمدن کے لیے عمومی شرح 15% ہے، جسے بہت کم خیال کیا جاتا ہے کیونکہ منافع پر آمدن حاصل کرنے کے لیے اخراجات نہیں کیے جاتے۔ فی الوقت منافع پر آمدن پر بہت کم شرح سے ٹیکس لگایا جاتا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کمپنیاں پہلے ہی مکمل شرح سے ٹیکس ادا کرتی ہیں۔ تاہم ایسی کمپنیاں جو مستثنیٰ یا دستیاب ٹیکس کریڈٹ اور الاؤنس کی وجہ سے ٹیکس ادا نہیں کرتی، ان کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ ایسی کمپنیوں سے حاصل کردہ منافع سے آمدن پر عمومی ٹیکس کے برعکس 25% ٹیکس لگایا جا سکے۔ امارات کی عمومی زندگی کے دورانیہ 30 سال سے زیادہ ہوتا ہے، تاہم ہر سال 10% کی شرح سے امارات کی فرسودگی کی اجازت دی جاتی ہے اور پہلے انیشل ڈپریسیشن کی 15% کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ اس طرح امارت کی کل لاگت کا 25% فرسودگی کے طور پر پہلے سال کلیم دعویٰ کیا جاتا ہے، جو امارات کی اصلی اور عمومی زندگی کے مکمل طور پر برعکس ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تجویز دی گئی ہے کہ امارات پر انیشل ڈپریسیشن کے الاؤنس کو ختم کر دیا جائے۔ قرضے پر منافع کی آمدن پر ٹیکس۔ فی الحال قرضے پر منافع کی آمدن پر علیحدہ سے 5 سے 25 ملین اور 25 ملین سے زائد قرض پر منافع پر بالترتیب 10%، 12.5% اور 15% کی شرح پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ متعلقہ منافع پر 15%، 17.5% اور 20% کی شرح سے نظر ثانی کرنے کی تجویز ہے۔ قرض پر منافع کی کٹوتی کی شرح پر بھی نظر ثانی کر کے 10% سے 15% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ مزید برآں مذکورہ والا الگ شرحوں کو 36 ملین روپے تک قرض پر منافع پر اطلاق ہوگا اور 36 ملین روپے سے زائد قرض پر منافع کی رقم کل آمدن کا حصہ ہوگی اور عمومی شرح پر ٹیکس لگے گا۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ مینوفیکچررز اپنے ساتھیوں کو کمیشن ایجنٹس ڈیلرز مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے اصل ٹیکس ادا کرنے کی ذمہ داری سے اجتناب کرنے کے لیے زائد کمیشن کی شکل میں اپنے منافع کی رقم منتقل کرتے ہیں۔ اس لیے تجویز ہے کہ سپلائرز کو کل رقم کے 0.2% سے زائد ادا کردہ کمیشن کی رقم کی اجازت نہیں ہوگی جب تک یہ ڈیلر سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے تحت رجسٹرڈ نہ ہو۔ فائنانس ایکٹ 2018 کے ذریعے 10 ملین روپے کی حد عائد کی گئی تھی تاکہ فورن ٹرانزیکشنز کی صورت 10 ملین روپے کے سورسز پوچھنے کی اجازت نہیں تھی۔ چونکہ عام مزدوروں کی ریمیٹنسز کا حجم بہت کم ہوتا ہے، اس لیے یہ تجویز ہے کہ فورن ریمیٹنسز کے ذریعے سرمایہ کاری کے ذریعے کی وضاحت کرنے کے لیے حد 10 کروڑ سے 5 کروڑ روپے کی جا رہی ہے۔ بینکنگ اور انشورنس کمپنیوں کے اصلاحات۔ بینکنگ اور انشورنس کمپنیوں
بینکنگ اور انشورنس کے نظام میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کو ان سیکٹرز کی حقیقی آمدن پر ٹیکس لگانے میں مدد ملے گی۔ جائیداد کی خریداری یا فروخت کے لین دین کی اصل قیمت جاننے کے لیے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کی صورت میں 5 ملین روپے سے زائد اور منقولہ جائیداد کی صورت میں 1 ملین یا اس سے زائد کی جائیداد کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے بینک چیک کے ذریعے سے خریدا جائے، اور اس شرط کے خلاف ورزی کی صورت میں ایسے اثاثوں پر ڈپریسیشن بھی دستیاب نہیں ہوگی اور کیپٹل گین کے لیے اس کی قیمت خرید کو صفر تصور کیا جائے گا۔ قانونی کارروائی کے عمل کو آسان بنانے کی تجویز ہے۔ یہ بھی تجویز دی جاتی ہے کہ قانونی کارروائی کے ذریعے اسپیشل جج کی عدالت میں مقدمہ کیا جائے گا اور مذکورہ شخص کی گرفتاری بھی ممکن ہو سکے گی۔ ٹیکس بیس کو وسیع کرنے کے لیے معیشت کے مخصوص شعبہ جات کی جانب سے گوشوارے جمع کرانے اور قابل ادا ٹیکس کے تعین کے حوالے سے قواعد و ضوابط کو آسان اور سادہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک نئے شعبے کے قیام کی تجویز ہے جو ٹیکس کے دائرہ کار اور ادائیگی ریکارڈ کیپنگ کے لیے مخصوص قواعد و ضوابط کی صراحت کرنے، چھوٹے کاروبار، تعمیراتی کاروبار، میڈیکل پریکٹیشنرز، ہسپتال، تعلیمی ادارے اور وفاقی حکومت کی جانب سے بتائے گئے کسی بھی شعبہ کے حوالے سے گوشوارے جمع کرانے اور تشخیص کے لیے طریقہ کار وضع کیا جا سکے گا۔ مخصوص شرائط کی تکمیل کے بعد غیر منافع بخش تنظیموں، ٹرسٹ اور ویلفیئر اداروں کو 100% ٹیکس کریڈٹ دینے کی اجازت ہے۔ قانون کے تحت کمشنر کے ذریعے منظور شدہ غیر منافع بخش تنظیموں NPOs کو 100% ٹیکس کریڈٹ دینے کی اجازت ہے۔ جب NPOs کی منظوری کی شرط موجود ہو تو ٹرسٹ اور ویلفیئر اداروں کے لیے ایسی شرط کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ تجویز دی جاتی ہے کہ ٹرسٹ اور ویلفیئر اداروں کو چاہیے کہ وہ 100% ٹیکس کریڈٹ کی سہولت حاصل کرنے کے لیے NPO اسٹیٹس کی منظوری حاصل کریں۔ ٹرانسفر پرائسنگ ایک عمومی طریقہ ہے جس میں سسٹر کمپنیوں کے ذریعے منافع کم ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں لین دین میں اصل مارکیٹ کی قیمت کو یقینی بنانے کے لیے ڈیٹا کا جمع موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ اس قسم کا ڈیٹا آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا، اس لیے تجویز یہ ہے کہ کمشنر کو ایک خود مختار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے ایسا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے اختیار دینا چاہیے۔ موجودہ قانون کے تحت افراد کی ایسوسی ایشن کے تحت ایک رکن کی جانب سے قابل ادا ٹیکس ایسوسی ایشنوں کے وصول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس افراد کی ایسوسی ایشن کی طرف سے قابل ادا ٹیکس اس کے رکن سے وصول نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیکس کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے یہ تجویز ہے کہ جہاں افراد کی ایسوسی ایشن کی جانب سے قابل ادا ٹیکس کسی بھی فرد سے وصول کیا جا سکتا ہے جو ایسوسی ایشن کا رکن ہو۔ آڈٹ اور تشخیص کی علیحدگی، یہ تجویز پیش کی جاتی ہے کہ آڈٹ کی تکمیل اور آڈٹ رپورٹ کے اجراء کے عمل کو آڈٹ کی بنیاد پر آمدن کی تشخیص سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ قانون کے تحت آڈٹ اور تشخیص کے شرائط کو الگ کرنے کے ذریعے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ آڈٹ اور تشخیص کے فرائض کار الگ اور خود مختار افسران کے ذریعے انجام دیے جائیں گے تاکہ سیلز ٹیکس گزاروں سے غیر جانبدار رویے کو یقینی بنایا جا سکے۔ فی الوقت صرف ٹیکس گزاروں کو چاہیے کہ وہ ٹیکس کے مقاصد کے تحت بورڈ سے رجسٹرڈ ہوں۔ کاروبار سے آمدن حاصل کرنے والے افراد جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آتے انہیں رجسٹرڈ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک قابل اعتماد ڈیٹا بیس تشکیل دینے کے لیے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ کاروبار سے آمدن کمانے والے ہر ایک شخص حتیٰ کہ ٹیکس سے زمرے سے کم ہو، اسے چاہیے کہ وہ نادرہ سہولت مراکز کے ذریعے بورڈ سے کاروباری لائسنس حاصل کریں۔ واضح رہے کہ اس اقدام کا مقصد کم آمدن والے کاروبار سے گوشوارہ اور ٹیکس لینا نہیں بلکہ قومی معیشت کو ڈاکیومنٹیشن کرنا ہے۔ آخر میں حکومت ملک کو مالیاتی مشکلات سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہی ہے جبکہ یہ مشکل کسی اور کی لائی ہوئی ہے۔ ایک آسان راستہ تو یہ بھی تھا کہ ہر مقامی اور بین الاقوامی ذریعے سے بہت زیادہ قرضہ پکڑ لیا جاتا، مگر حکومت جلد بازی کے حل نہیں چاہتی بلکہ ہم نے ملک کی خاطر مشکل راہ کا انتخاب کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ ہم نے مالی انتظام کے ہر شعبے جیسے میکرو پالیسی ریفارم سے لے کر بزنس فلو تک اور قرض کی وسط مدتی پالیسی تک ہر معاملے کا احاطہ کیا ہے۔ پہلے 1 سال سخت ہوگا مگر پھر پائیدار بنیادوں پر ہماری محنت کا پھل انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گا جس کا فائدہ سب لوگوں کو ہوگا۔ جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا ہے، یقین، نظم اور کام کی لگن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں جو اب حاصل نہ کر سکے۔